خون کی خوشبو، رات کی سیاہی میں نیلا سمندر بے چین تھا۔ چاند کی مدھم چمک لہروں پر ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ دورے قہر میں کوئی سرگوشی کر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے خود سمندر کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ناظرین، اچانک اندھیرے میں ایک چھوٹی سی کشتی نمودار ہوئی۔ اس پر 4 بھائی بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں سمندر کی گہرائیوں سے زیادہ چمک تھی اور دلوں میں طوفان سے زیادہ طغیانی۔ یہ چاروں بھائی، عروج، خضر، الیاس اور اسحاق، آنے والے وقت میں تاریخ کے اوراق پر وہ نشان چھوڑنے والے تھے جو صدیوں تک مٹ نہیں پائے گا۔ جزیرہ لیسبس کی چھوٹی سی بستی میں ان کی کہانی شروع ہوئی۔ ان کے والد یعقوب آغا ایک ترک سپاہی تھے جو سلطنت عثمانیہ کی مہمات سے تھک کر یہاں آباد ہوئے تھے اور مقامی عورت سے شادی کی تھی۔ ان کے خون میں فوجی غیرت اور سمندر کی بے خوفی بہتی تھی۔ بھائی خضر، دیکھنا، ایک دن ہم ان لہروں پر اپنی بادشاہی قائم کریں گے۔ یہ عروج کی آنکھوں کا ایک خواب تھا۔ عروج یعنی باربروسا نے کشتی کا چپو چلاتے ہوئے کہا۔ خضر مسکرا دیا، پہلے ماہی گیری میں تو کمال حاصل کرو، بادشاہت بعد میں کرنا۔ چاروں بھائی ہنستے ہنستے لہروں میں گم ہو گئے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ قسمت ان کے لیے کچھ ایسا لکھ چکی ہے جس کے سامنے ساری دنیا کے تخت و تاج ہیچ نکلیں گے۔ دن گزرتے گئے، بچپن سے جوانی تک عمر ڈھلتی گئی۔ عروج اور خضر نے ماہی گیری سے اپنا فن سیکھا اور پھر تجارت میں قدم رکھا، لیکن جب قزاقوں یعنی بحری لٹیروں کے حملے عام ہو گئے تو ان دونوں نے اپنے آپ کو تلوار تھامنے پر مجبور پایا۔ ناظرین، پہلی بار عروج نے جب دشمن کی کشتی پر حملہ کیا تو اس کی آنکھوں میں خوف کی بجائے ایک عجیب روشنی تھی، جیسے سمندر نے خود اسے اپنی تلوار سونپ دی ہو۔ وہ لمحہ تاریخ کا پہلا ورق تھا، باربروسا کی کہانی یعنی پہلا خون۔ ایک دن وہ سمندر میں دور نکل گئے۔ اچانک ایک پرتگالی جہاز نے ان پر حملہ کر دیا۔ چاروں بھائیوں نے صرف چھوٹی سی کشتی اور تلواروں کے بل پر دشمن کے جہاز کو گھیرا۔ خضر رئیس نے ایک پھرتیلا وار کر کے پرتگالی کپتان کو زخمی کر دیا اور عروج نے پورے جہاز پر قبضہ کر لیا۔ یہ ان کی پہلی بڑی فتح تھی اور اس دن سمندر پر پہلی بار ان کا خوف بیٹھ چکا تھا۔ ناظرین، عروج رئیس کی سرخ رنگ کی داڑھی دور سے دشمن کو نظر آتی تھی۔ دشمنوں نے اسے باربروسا یعنی سرخ داڑھی والا شیطان کہنا شروع کر دیا اور یہی نام صدیوں بعد بھی تلوار کی گونج کی طرح تاریخ میں زندہ رہا۔ چاروں بھائیوں نے اس رات چاندنی میں خنجر آسمان کی طرف اٹھایا اور قسم کھائی، جب تک ہماری سانسیں چلیں گی ہم سمندر پر حکومت کریں گے اور جو بھی ہمارے راستے میں آئے گا اسے سمندر کے پیٹ میں دفن کر دیں گے۔ اس رات سمندر نے ان کے عہد کو قبول کیا اور نیلا پانی ان کے خوف کی خوشبو سے سرشار ہو گیا۔ چند سال گزر چکے تھے۔ اب چاروں بھائی محض ماہی گیری یا تاجر نہیں رہے تھے، وہ اب سمندر کے شکاری بن چکے تھے۔ ان کا نام سن کر قزاقوں، پرتگالیوں، ہسپانویوں، حتیٰ کہ بازنطینیوں کے دل دہل جاتے تھے۔ اور اب عروج رئیس کے خواب مزید بڑھ چکے تھے۔ صرف شکار کرنا نہیں، سمندر پر اپنی حکومت قائم کرنا ان کا منصوبہ تھا۔ بھائی خضر، کیا تم جانتے ہو کہ اگر ہم قافلوں کو نہ صرف لوٹیں بلکہ اپنے قلعے بھی بنا لیں تو؟ عروج رئیس نے شعلہ بار آنکھوں سے خضر رئیس کی طرف دیکھا۔ خضر نے ایک لمحہ سوچا، پھر مسکرایا، سمندر ہمارا ہے تو زمین کیوں نہ ہو؟ اس رات وہ دونوں مدلی کے ساحل پر بیٹھ کر ایک نیا خواب بنتے رہے۔ سمندر پر نہیں بلکہ زمین پر بھی اپنی بادشاہی قائم کرنے کا عہد کرتے رہے۔ ناظرین، سال 1502 کا تھا۔ بحیرہ ایجین کے کنارے عروج اور خضر ایک خفیہ منصوبہ بنا رہے تھے۔ روڈس کے قزاقوں کا ایک مشہور قافلہ قیمتی سامان اور غلاموں سے بھرا سمندر میں سفر کر رہا تھا۔ عروج رئیس نے اپنی چھوٹی مگر برق رفتار کشتیوں سے ان پر حملہ کیا۔ بادل گرجنے لگے، لہریں شور مچانے لگیں اور آسمان پر بجلی چمکنے لگی۔ دشمن کے جہاز سمندری طوفان میں پھنس گئے اور باربروسا نے ان پر قہر بن کر حملہ کر دیا۔ ناظرین، تلواریں چمکنے لگیں، خون بہا، چیخیں اور گونجیں
اتنی تھیں کہ سمندر کا نیلا پانی اسے سما نہ سکا۔ عروج نے خود دشمن کے کپتان کو للکارا، میں باربروسا ہوں، سمندر کا بادشاہ، یا تو سر جھکاؤ یا لہروں میں دفن ہو جاؤ۔ اور پھر صرف چند گھنٹوں میں وہ قافلہ عروج رئیس کے قدموں میں تھا۔ ناظرین، عروج رئیس کے سب سے پہلے جو اس کے ہاتھ خزانہ لگا، یہ وہ خزانہ تھا۔ قافلے سے جو کچھ ملا وہ محض مال و متاع نہیں تھا، انہیں سونا، چاندی، قیمتی جواہرات اور یورپی بادشاہوں کے خطوط تک ملے۔ یہ وہ خزانہ تھا جس نے باربروسا کی طاقت کو دگنا کر دیا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ ان کے دشمنوں کو اب احساس ہو گیا تھا کہ مدلی کے یہ ترک بھائی صرف قزاق نہیں تھے، یہ سمندری دیو تھے جو سلطنتیں نگل سکتے تھے۔ ناظرین، خزانے کی تقسیم کے بعد چاروں بھائیوں نے ایک خفیہ مقام پر جمع ہو کر نیا عہد کیا۔ رات کے سناٹے میں سمندر کی لہریں ان کی باتوں کا گواہ بن رہی تھی۔ ہم دشمنوں سے خزانہ چھینیں گے، لیکن اپنی وفاداری کبھی نہیں بیچیں گے۔ ہم تخت کو ٹھوکر مار سکتے ہیں، مگر بھائیوں کو کبھی نہیں۔ اب ان کی نظریں ایک نئے ہدف پر تھیں، شمالی افریقہ، الجزائر اور تیونس کے قلعے۔ سمندر ہمارا ہو گیا، اب زمین ہماری ہوگی۔ عروج رئیس نے فتح کا اعلان کیا، اور یوں تاریخ کا سب سے خطرناک اور شاندار سفر کا آغاز ہوا۔ ایک معمولی ماہی گیر خاندان سے دنیا کی سب سے بڑی بحری سلطنت کی طرف ان کا رجوع ہو گیا۔ ساحل پر تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ عروج رئیس کی آنکھیں افق پر جمی ہوئی تھیں۔ دورہ بحیرہ روم میں سنہری دھبے نظر آ رہے تھے۔ یہ ہسپانوی قافلے کے جہاز تھے جو افریقہ کے خزانوں سے لدے واپس اسپین جا رہے تھے۔ ناظرین، عروج نے خنجر اپنی کمر میں اڑسا، تلوار کو چمکایا اور ہنستے ہوئے بولا، بھائی خضر، یہ خزانہ ہمارا مقدر بدلے گا۔ خضر نے زیر لب مسکرا کر کہا، خزانے پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے دشمن کو مار گرانا پڑتا ہے بھائی۔ اور پھر طوفان کی طرح ان کی کشتیاں آگے بڑھیں۔ ناظرین، پہلا تیر فضا میں چیختا ہوا گیا۔ دوسرا لمحہ اور عروج رئیس کی کشتی قافلے کے سب سے بڑے جہاز کے پہلو سے ٹکرا گئی۔ اسپین کے محافظ بوکھلا گئے۔ عروج رئیس قزاقوں کی طرح نہیں لڑتا تھا، وہ سپاہیوں کی طرح لڑتا تھا، تربیت یافتہ، منظم، بے رحم، اور تلواریں ان کی چمکتی تھیں۔ بارود کی خوشبو فضا میں گھل گئی۔ باربروسا، باربروسا! اسپینی محافظوں کے حلق سے یہ نام خوف کی گونج بن کر نکلا۔ چند گھنٹوں میں عروج اور خضر نے قافلہ قبضے میں لے لیا۔ ناظرین، اس سے آگے کیا ہوا؟ عروج رئیس نے آگے کتنے قافلے لوٹے؟ وہ کیسے سلطنت تک پہنچا؟ یہ جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک مکمل اور بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔